السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، قربانی کے ایام قریب ہوتے ہی لوگوں کی طرف سے بڑی شدت کے ساتھ یہ سوال اٹھنے لگتا ہے، یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ مذہب اسلام ایک رحمت والا دین ہے اور اسلام ہی واحد مذہب ہے جس میں انسانی حقوق کے ساتھ جانوروں کے بھی حقوق کی بات کی گئی ہے۔ مثلا جو پالتو جانور کام کرتے ہیں ان کو گھاس چارہ اور پانی دینا ضروری ہے، اور ان کی طاقت سے زیادہ کام لینا یا بھوکا پیاسا رکھنا اور بلا ضرورت خصوصاً ان کے چہروں پر مارنا گناہ اور ناجائز ہے۔ تو سوال ان لوگوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جب مذہب اسلام میں جانوروں کے ساتھ نرمی برتنے، ان کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے حقوق کی بجا آوری کا حکم دیا گیا ہے، ان کے دیکھ ریکھ کی بات کی گئی ہے، تو پھر ان جانوروں کو ذبح کرنا اور قربانی کرنا یہ کیسے درست ہے؟ تو ناظرین، اس پر عرض یہ ہے کہ یہ کوئی نیا اعتراض، کوئی نیا سوال نہیں ہے، بلکہ قربانی کے ایام آتے ہی، بلکہ قربانی کے دنوں کے علاوہ بھی یہ سوال غیروں کی طرف سے مسلمانوں سے کیا جاتا رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اس طرح کے سوال کا بڑا اچھا جواب بھی دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ جانوروں کو ذبح کر کے کھانا ظلم نہیں ہے، بلکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جانوروں کو ذبح کر کے کھانا ان کے ساتھ رحم کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جانوروں کو چھوڑ دیا جائے، ان کو ذبح نہ کیا جائے، تو اس صورت میں وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے جن کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوگی۔ کبھی جانوروں کے پاؤں ٹوٹیں گے، کبھی ان کی آنکھیں پھوٹیں گی، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اسی حالت میں بھوکا پیاسا کہیں پہ پڑے رہیں گے اور طرح طرح کی تکالیف اور پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے جو ہے وہ مر جائیں گے۔ تو ان تکلیفوں کے بنسبت، ان تکلیفوں کے مقابل میں جانور کو ذبح کرنے میں جو 1-2 سیکنڈ کی تکلیف ہوتی ہے وہ کم ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جانوروں کو ذبح کر کے کھانا ان پہ ظلم نہیں، بلکہ ان پر رحم کرنا ہے، برخلاف انسان کے۔ انسان چونکہ سمجھدار ہے، بولنے پر قادر ہے، اس کا خاندان ہے، کنبہ ہے، رشتہ دار ہے، علاج کے لیے ڈاکٹر ہیں، دوا ہے، معذور ہونے کے بعد خدمت کے لیے ان کے رشتہ دار میں بیٹے پوتے وغیرہ موجود رہتے ہیں جو ان کی تیمارداری کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کے برعکس غریب جانوروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ناظرین، بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی گائے جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، اس گائے کے جب پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں تو نہ وہ چل سکتی ہے نہ پھر سکتی ہے، کتے اس کو نوچ رہے ہوتے ہیں، کتے جب ہٹ جائیں تو کوے اس گائے کے زخم کو کریدتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس حالت میں جو تکلیفیں اسے پہنچتی ہے وہ زیادہ ہے، یا ذبح کرنے کی صورت میں 1-2 سیکنڈ کی جو تکلیف ہے وہ زیادہ ہے؟ بلا شبہ آپ یہی کہیں گے کہ ذبح کے بنسبت کتے اور کوے جو نوچتے ہیں وہ تکلیفیں زیادہ ہے۔ تو اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ مذہب اسلام نے جانور کو جو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے یا قربانی کا حکم دیا ہے، یہ جانوروں پر ظلم نہیں ہے، بلکہ جانوروں پر رحم ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر مخالفین کی طرف سے مسلمانوں سے یہ سوال ہوتا ہے کہ مسلمان اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بکرا بکری جو مخصوص قسم کے جانور ہیں، جو حلال جانور ہیں، صرف انہی کو قربانی کیوں کرتے ہیں؟ صرف انہی جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ جو حرام جانور ہیں ان کو ذبح کر کے کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کیونکہ جانور خواہ حلال ہو یا حرام، انہیں چھوڑ دیا جائے تو اس صورت میں ان سارے جانوروں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، اس پر عرض یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں جتنے احکام ہیں سب انسان کی بھلائی کے لیے ہیں۔ حرام جانور جو ہیں ان کا گوشت کھانے میں انسان کا ضرور کوئی نقصان ہوگا، اسی لیے شریعت مطہرہ نے مصلحت کی بنیاد پہ حرام جانوروں کو کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، اور حلال جانوروں کو
کھانے میں انسان کے فائدے ہیں، اس میں نقصان نہیں ہے، اسی لیے حلال جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کا شریعت مطہرہ میں حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے مسلمان حرام جانوروں کو ذبح کر کے نہیں کھاتے ہیں، جو حلال جانور ہیں ان کو ذبح کر کے کھاتے ہیں۔